عنوان گفتگو ہجرت مدینہ ہے۔ ہجرت مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں اور اجزاء میں اہم پہلو اور جز ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل ہجرت کی تعریف اور اقسام ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہجرت کا لفظی اور لغوی معنی ہے چھوڑنا، ترک کرنا، منتقل ہونا۔ شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کا معنی اور مطلب یہ ہے آدمی اپنے ملک اور وطن میں دینی شعائر پر آزادی کے ساتھ جب عمل نہ کر سکے تو ملک اور وطن چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں آزادی کے ساتھ دینی شعائر پر عمل کر سکتا ہو، خواہ وہاں اسلامی حکومت ہو یا اسلامی حکومت نہ ہو۔ جیسا کہ صحابہ کرام مدینہ سے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے، وہاں بھی اسلامی حکومت نہیں تھی، پھر مدینہ ہجرت کر کے آئے، وہاں بھی اسلامی حکومت نہیں تھی۔ اسلامی حکومت اور ریاست مدینہ کا قیام بعد میں عمل میں آیا۔ یہ جو میں نے ہجرت کا اصطلاحی مفہوم ذکر کیا، اسے ہجرت مکانی کہتے ہیں۔ ہجرت مکانی ہجرت کی ایک قسم ہے، اور اہل علم نے ہجرت کی 3 اقسام لکھی ہیں۔ ایک ہجرت مکانی جس کا ذکر ہو چکا ہے، دوسری ہجرت عمل اور تیسری ہجرت عامل۔ ہجرت عمل کیا ہے؟ ہجرت عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے منع کیے ہوئے اعمال سے باز آ جائے، کہ بندہ اللہ کے ممنوع افعال کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اور یہ ترک وطن سے مشکل ہے، اس کی بنسبت ترک وطن آسان ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر الخطایا والذنوب۔ مہاجر دراصل وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور ان سے منتقل ہو کر نیکیوں اور حسنات کی جانب آ جائے۔ ترک وطن تو آسان ہے، اہل علم نے لکھا ہے ترک الوطن اسہل من ترک الذنوب۔ ترک الوطن اسہل من ترک الذنوب۔ پتہ چلا ترک ذنوب اصل ہجرت ہے۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں سارا مہاجر الذنوب مہاجرن حقیقیًا، حقیقی مہاجر یہی ہے جو گناہوں اور ذنوب سے منتقل ہو کر نیکیوں کی طرف آ جائے، انہیں ترک کر دے۔ اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، ترک وطن سے ترک ذنوب کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ حضرت عامر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الہجرت افضل، کون سے ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، جسے تیرا رب ناپسند کرے
تو اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو ہجرت عمل ہجرت کی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے ہجرت عامل۔ ہجرت عامل کہتے ہیں بدعتی اور فاسق شخص کو ترک کر دیا جائے، یعنی قطع تعلق کر لیا جائے، یہاں تک کہ وہ بدعت اور نافرمانی سے باز آ جائے۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ اس وقت ہے جب ترک تعلق خلاف مصلحت نہ ہو۔ اگر مصلحت تعلق کے ترک کرنے میں ہے ترک کر دے، لیکن اگر یہ خلاف مصلحت ہو تو پھر اس سے تعلق رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ ہجرت کی یہ 3 اقسام ہیں جو اہل علم نے ذکر کی۔ اس کے بعد ایک بحث آتی ہے ہجرت کے فضائل کی۔ آج ہجرت کے فضائل پر گفتگو نہیں کروں گا، یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے۔ قرآن و حدیث میں ہجرت کے بے شمار فضائل آتے ہیں۔ آج جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہجرت کے اسباب اور اس کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ ہجرت کے اسباب کیا تھے؟ سب سے بڑا اور جامع سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مکہ مکرمہ میں آزادانہ حیثیت سے دینی شعائر پر عمل کرنے میں شدید مشکل محسوس کر رہے تھے، اور اس کا سبب کفار کا ظلم و جور تھا، اور یہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو ہجرت کی اجازت دیں۔ پھر اسلام میں ہجرتیں بھی 2 ہوئیں، ایک حبشہ کی جانب، ایک مدینہ طیبہ کی جانب۔ مدینہ طیبہ صحابہ کرام نے ہی نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت فرمائی، بنفس نفیس آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تفصیل کیا ہے؟ جیسے نبوت کی ابتدا رؤیا صالحہ سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 6 مہینے خواب دیکھتے تھے، جو رات کو دیکھا صبح بعینہ ہی عملی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اسی لیے رؤیا صالحہ کو نبوت کا 46واں جز قرار دیا گیا۔ 40 برس پر آپ کو نبوت ملی، اور 23 برس تک اعطاء نبوت کے بعد آپ حیات رہے سطح زمین پر۔ 6 مہینے اس کا 46واں حصہ بنتا ہے، اس لیے رؤیا صالحہ نبوت کا 46واں جز ہے۔ اس کی ابتدا رؤیا صالحہ سے ہوئی۔ ہجرت کی ابتدا بھی رؤیا صالحہ سے ہوئی، سچے خوابوں سے۔ ابتدا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آپ کا دار الہجرت دکھایا گیا، نام نہیں بتایا گیا۔ آپ نے خواب میں نخلستان دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تردد اور تأمل میں تھے، یہاں تک کہ اللہ کی جانب سے نام بھی واضح کر دیا گیا۔ آپ کا دار الہجرت یثرب یعنی مدینہ منورہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ہجرت کرنا کتنا مشکل تھا اس کا اندازہ آپ اس ایک واقعہ سے لگا سکتے ہیں جو میں آپ کی توجہ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ قرآن و حدیث میں ہجرت کے متعدد اور بڑے بڑے فضائل ہیں۔ ان فضائل کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ ہجرت آسان نہیں تھا، انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔ سب سے پہلے مہاجر جو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضائی بھائی تھے، ابو سلمہ
بن عبد الاسد مخزومی، انہوں نے اپنی سواری تیار کر لی، کجاوا کس لیا، اپنی بیوی ام سلمہ اور بیٹے کو سوار کر لیا، نکلنے لگے۔ قریشیوں کو، سرداروں کو، لوگوں کو اطلاع ہو گئی۔ سب سے پہلے ان کی بیوی کے خاندان والے سامنے آئے، ان سے بیوی چھین لی، ام سلمہ۔ اور یہ ام سلمہ کون ہے؟ یہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام المومنین بنی۔ ازواج مطہرات میں ایک نام حضرت ام سلمہ آتا ہے، یہ ام سلمہ وہی ہے۔ خاندان والوں نے ام سلمہ کو چھین لیا، بچہ گود میں تھا وہ بھی آ گیا۔ جب ام سلمہ کو بچے سمیت ابو سلمہ سے حضرت ام سلمہ کے خاندان والوں نے الگ کر دیا کہ آپ کو تو جانے کا حق ہے، لیکن یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، اس کو ساتھ لے جانے کا اختیار ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ حضرت ام سلمہ روتی رہی، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے، بنو اسد والے آ گئے۔ انہوں نے آ کے بیٹا بھی چھین لیا۔ وہ کہنے لگے یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے، اسے ہم کسی اور کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ اب تینوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا الگ، ان کا بیٹا الگ، اور ابو سلمہ اکیلے برستی آنکھوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ اب کتنا دشوار اور کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ بیوی اور بچہ ساتھ نہیں، پھر بچہ بیوی کے پاس نہیں، بیوی بچے کے پاس نہیں، تینوں الگ الگ ہیں۔ آنکھیں برس رہی ہیں، پلکیں چھلک رہی ہیں، اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور ان کی اس روانگی نے یہ خبر دے دی کہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضور کی محبت کو تمام محبتوں پر عملاً غالب کر کے دکھایا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حقیقی مظہر تھا اس حدیث مبارکہ کا یہ موقع اور یہ وقت۔ چل پڑے۔ حضرت ام سلمہ 1 سال تک صبح ہوتے ہی اس مقام پر آ جاتی تھی جس مقام پر خامند اور بچہ ان سے جدا ہوا تھا۔ 1 سال تک وہاں آ کے سارا دن روتی رہتی، آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا، شام ڈھلتی تو اپنے گھر چلی جاتی، یہ صورتحال تھی۔ 1 سال کے بعد حضرت ام سلمہ پر ایک شخص کو رحم آیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں انہوں نے آ کر میرے خاندان والوں سے بات کی، کہا کہ تم اس مسکینہ پر رحم نہیں کرتے، تم میں سے کسی کے دل میں رحم کا مادہ نہیں ہے، اب اس کو چھوڑ دو، بہت ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ام سلمہ کو خامند کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ پھر بات کرنے پر بنو اسد نے بچہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ پھر حضرت ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر تنہا مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئی۔ راستے میں اللہ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو ان کی امداد اور معاونت کے لیے منتخب فرمایا، اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ تک پہنچا دیے۔ وہاں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہجرت کا سفر آسانی سے نہیں، بڑی مشکل سے ہوا۔ کفار سد راہ بن جاتے کہ اگر یہ چلے گئے تو ہم حکم کس پر چلائیں گے، تختہ مشق کس کو بنائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہجرت کے فضائل بھی بہت سارے ہیں۔ چھپ چھپا کر صحابہ و اہل بیت، آل رسول، نبی کے خاندان والے جو اسلام لا چکے تھے،
انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ پھر ایسا بھی ہوا ابو جہل وغیرہ کچھ کو وہاں جا کر غلط بیانی کے ساتھ واپس لے آئے کہ تیری والدہ دھوپ میں بیٹھی ہے، اس وقت تک سائے میں آنے کے لیے تیار نہیں، کچھ کھانے کے لیے تیار نہیں، جب تک تو واپس نہیں آ جاتا۔ غالباً حضرت عیاش تھے، وہ واپس نکلے کہ چلو والدہ کو دلاسا دے کر پھر آ جاؤں گا۔ تو ابھی مدینہ سے نکل کر مکے اور مدینے کے درمیان ہی پہنچے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے اور مکہ میں جا کے انہیں قید کر دیا گیا، طرح طرح کے ظلم و ستم ان پہ ڈھائے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے جو وہاں رہ گئے جنہیں آنے نہیں دیا گیا ان کے لیے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ سب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، معذور اور مستضعفین رہ گئے، اور جو صحت مند اور صحیح تھے ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما مکہ میں حضور کے ساتھ تھے۔ جب سرداران قریش نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سبھی جا چکے ہیں، اب مستضعفین ہیں، معذورین ہیں، جو صحت اور سلامتی کے ساتھ ہیں وہ تو ابو بکر و علی ہیں، یا اللہ کے نبی یہاں مکہ میں ہیں، یہ بھی آج کل جانے ہی والے ہیں، اگر یہ نکل گئے تو آنے والے حالات تمہارے لیے بہتر نہیں ہوں گے، مشورہ کرو کہ آنے والے خطرات سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے دار الندوہ میں سرداران قریش کی میٹنگ ہوئی، اس میں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، دیگر بڑے بڑے سردار مشورے کے لیے جمع ہوئے۔ ابلیس بھی ایک بوڑھے کی شکل میں نمودار ہوا، دروازے کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ یہ تو ہماری خفیہ میٹنگ ہے، آپ یہاں سے جاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نجد کا ایک شیخ ہوں، جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، وقت آنے پہ تمہیں اچھا مشورہ دے سکتا ہوں۔ دشمن کا دشمن دوست سمجھا گیا، چنانچہ اسے مجلس اور میٹنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ مشورہ ہوا اب کیا کیا جائے، سب نکل گئے، اکا دکا رہ گئے، ان کے ساتھ حضور بھی آج اور کل، آج نہیں تو کل نکل جائیں گے، اور جب یہاں سے چلے گئے تو تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی، کیا کیا جائے؟ ایک شخص نے مشورہ دیا حضور کو قید کر لو۔ ابلیس کہنے لگا یہ تو بالکل بیکار رائے ہے، کسی بھی وجہ سے قابل عمل نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں آپ کے ساتھی مکہ سے جا چکے ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا ہمارے نبی کو قید کر لیا گیا تو کیا وہ چین سے بیٹھیں گے؟ تم پر ایسا حملہ کریں گے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ رائے قابل عمل نہیں ہے، آگے سوچو۔ ایک دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا پھر آپ کو جلا وطن کر دیتے ہیں، وطن بدر کر دیتے ہیں۔ پھر ابلیس پونا، بزرگ کی شکل میں تھا، اور آج بھی ابلیس بزرگوں کی شکل دھار کر دینی قوانین کو، دینی امور کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، یہ بھی قابل عمل نہیں ہے۔ یہ قابل عمل کیوں نہیں؟ بھائی اس کے لیے تمہیں جد و جہد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود جا رہے ہیں، تو تمہارا یہ میٹنگ بولانا چیمانہ دارت، وہ تو خود جا رہے ہیں۔ اگلی بات پہ غور کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے یا تم نے جلا وطن کر دیا تو پتہ ہے کلام میں مٹھاس کتنی ہے، کلام کی شیرینی کا اندازہ ہے، چند جملے ہی بیگانوں کو اپنا بنا دیتے ہیں۔ یہ زبان کی مٹھاس اور کلمات کا مبنی بر حقیقت ہونا ہی تھا
جس نے صہیب کو روم سے کھینچ لیا، سلمان کو فارس سے کھینچ لیا، بلال کو حبشہ سے کھینچ لیا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی خاندان کا، کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی زبان کا، کوئی کسی شعبے اور فن کا، لیکن سارے مصطفیٰ کی خدمت میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے ایک باپ کی اولاد بیٹھی ہوتی ہے۔ کہا تمہیں اس کے کلام کی دل آویزی کا اندازہ ہے؟ ساتھی بھی جا چکے، اور اگر یہ بھی جا کے ان سے مل گئے تو پھر یہ ان کو ایسا تیار کریں گے کہ جس وقت انہوں نے تمہارا رخ کر لیا تو جیسے سیلاب کے آگے تنکا نہیں ٹھہر سکتا، تم محمد اور اصحاب محمد کے آگے نہیں ٹھہر سکو۔ کوئی عقل کی بات کرو۔ تیسرے نمبر پر ابو جہل کھڑا ہوا۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا تو پھر میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ قریش کے جتنے قبائل ہیں ہر قبیلے کا ایک لڑاکا، تگڑا، طاقتور اور کڑیل جوان نکالا جائے، ہر قبیلے کا ایک جوان نکالا جائے اور ان جوانوں کی ایک ٹیم بنائی جائے، پھر اس ٹیم کے ذمے لگایا جائے کہ مل کر حضور کو الیاذ باللہ قتل کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا خون عرب کے تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا، قریش کے تمام قبائل میں بکھر جائے گا، اور بنو عبد مناف عرب کے سب قبائل سے، قریش کے سب قبائل سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، معاملہ دیت اور خون بہا پر آ جائے گا، اور وہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ جب ابو جہل نے یہ بات کی تو پھر اس بزرگ نے تھپکی دی، کہا بس رائے تو یہ ہے اس کی عملی تنفیذ میں کوئی تاخیر نہ کی جائے، آج رات کو ہی عملی جامہ پہنا دو۔ چنانچہ یہ بھی طے ہو گیا کہ الیاذ باللہ عرب کے قبائل سے، قریش کے قبائل سے ایک ایک نوجوان نکال کر ایک جماعت تشکیل دی جائے گی، وہ آپ کو قتل کرے گی، اور یہ معاملہ آج رات کو ہی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ طے ہوا کہ رات کے فلاں پہر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے۔ اتفاق ہو گیا، مجلس برخاست ہوئی، اللہ نے وحی دے کے جبریل کو مصطفیٰ کی خدمت میں بھیج دیا اور ساری حقیقت کھول دی۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے بارے میں لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے تھے۔ ایک تدبیر یہ لِيُثْبِتُوكَ آپ کو قید کر لیں، ایک یہ یقتلوک آپ کو قتل کر دیں، ایک یہ یخرجوک آپ کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وہ اپنے مکر و فریب کر رہے تھے، اپنے جال بن رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ اپنا کام کر رہا تھا، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ سارا بھانڈا اللہ نے ان کی تدبیروں کو پھوڑ دیا اور اپنے نبی کو ہجرت کی اجازت دے دی، اور ہجرت کے لیے نکلنا کیسے ہے ساری تفصیلات اللہ نے بتا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مستدرک حاکم میں روایت آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب ہجرت کی اجازت ملی تو نبی نے جبریل سے سوال کیا میرا اس سفر میں ساتھی کون ہوگا، اس سفر میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو جبریل میں بتایا ابو بکر آپ کے ساتھی ہوں گے، اور تفسیر حسن عسکری میں روایت آتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تو رفیق سفر کا تعین کر کے ساتھ لے جانے کا حکم بھی بھیج دیا۔ ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، اے حبیب آپ کا ہجرت کا سفر تب تک شروع نہ ہوگا جب تک ابو بکر رفیق سفر نہ ہو۔
انتخاب اللہ نے کیا، انتخاب اللہ نے کیا، تعلیمات دے دی گئی، آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلے، قُل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کافر باہر کھڑے ہوں گے، آپ مٹھی بھر مٹی لیں، یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ کر فاغشیناہم فہم لا یبصرون تک اس مٹی پہ پھونک مارے اور ان کی طرف پھینک دیں، یہ آپ کے ذمے ہے، اگلا کام رب کا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، اب دو ساتھی تھے جو مکہ میں حضور کے پاس تھے، باقی مستضعفین معذورین، ایک حضرت ابو بکر، ایک حضرت علی۔ جب حضرت ابو بکر کا انتخاب اللہ نے خود رفیق سفر کے طور پہ آپ کے ساتھی ہونے کے لیے کر دیا تو پیچھے ایک رہ گئے۔ ان کا انتخاب اس لیے ہوا کہ جو لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس ہیں وہ آپ لے لیں اور ان کو واپس کر کے ہمارے پیچھے چلے آئیں، اور یہ کام اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سونپا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، عظمت، اس کا کوئی بھی اہل ایمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن بات افضلیت کی ہے۔ افضلیت قدم قدم پر حضرت ابو بکر کی آشکارا ہو۔ یہاں بھی حضرت علی کے سپرد لوگوں کی امانتیں ہوئیں، حضرت ابو بکر کے سپرد اللہ کی امانت ہوئی، اللہ کی امانت ہوئی۔ اور پھر جب حضور جانے لگے یہ امانتیں حضرت علی کو دیکھے کہ یہ امانتیں لے جاؤ، لوگوں کو واپس کر کے پیچھے چلے آنا۔ خواجہ محمد اسلام کے محبوب کے حسن و جمال کا منظر نامی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ سیرت المصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، حضور نے سبز چادر انہیں دی، سبز چادر، سبز چادر دے کے کہا یہ اوڑھ کے آپ میرے بستر پہ سو جاؤ اور بے فکر ہو جاؤ، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سبز چادر دی۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، ایک اشارہ ہے جو سبز چادر سے دیا گیا کہ علی سبز چادر میں سوئیں گے اور ابو بکر سبز گنبد میں سوئیں گے۔ علی سبز چادر میں سوئیں گے، ابو بکر سبز گنبد میں سوئیں گے۔ اور پھر زہے نصیب، حضرت علی سبز چادر میں سوئے اور حضرت ابو بکر سبز گنبد میں سو رہے ہیں، سو رہے ہیں آج نبی کے پہلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے بستر پہ سوئے، بستر نبی کا ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ حضرت ام حبیبہ کے والد قبول اسلام سے پہلے جب اپنی بیٹی کو ملنے آئے، ام حبیبہ کا نام اسماء الرجال کے ماہرین نے رملہ لکھا ہے، ازواج مطہرات میں ہے، تو انہوں نے باپ کے بیٹھنے سے پہلے جلدی سے بستر لپیٹ لیا۔ والد نے وجہ پوچھی تو بتایا آپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، مشرک ناپاک ہوتا ہے، محمد کا بستر پاک ہوتا ہے، نبی کا بستر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے بستر پہ سوئے، عظمت بڑھ گئی، شان میں اضافہ ہو گیا۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کتنا عرصہ سوئے؟ ایک رات، رات کی کچھ گھڑیاں اور لمحات، شان میں اضافہ ہو گیا۔ اب اگر عقل و خرد اور دانش اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئی تو ہر اہل عقل اور اہل دانش اس بات کو ضرور مانے گا کہ اگر ایک رات کی چند گھڑیاں اور لمحات بستر نبوت پہ سونے کی وجہ سے حضرت علی کی شان اس قدر بڑھ گئی کہ یہ حضرت علی کے فضائل میں بیان ہوتا ہے، تو اس عائشہ صدیقہ کی عظمت کس قدر ہوگی جو 2-4 سال نہیں بلکہ 9 سال محمد کے بستر پہ
اور اس بستر پہ اللہ کا قرآن بھی اترتا رہا ہے۔ پھر یہ بات بھی سوچنے کی ہے، حضرت علی نبی کے بستر پہ سوئے اور ابو بکر نے رانوں کا بستر بنا کے بستر والے کو سلایا۔ اگر سونے والے کی شان یہ ہے تو بستر والے کو سلانے والے کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر ایک اور پہلو سے آپ غور کریں، علی سو رہے تھے اور حضرت علی جتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ اس شب سوئے، کسی شب نہ سوئے، کیونکہ حضور نے کہا تھا تو انہیں امانتیں واپس کر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو حضرت علی کو یقین ہو چکا تھا کہ جب تک یہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ جاتا تجھے موت نہیں آئے گی۔ باقی ہر رات سوتے تھے، یہ خدشہ اور خطرہ رہتا تھا نہ جانے صبح کو اٹھ سکوں یا نہ اٹھ سکوں، لیکن اس شب اتنے اطمینان سے سوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری سونپ دی تھی کہ تو نے امانتیں واپس کرنی ہے، پھر ہمیں آ کے ملنا ہے۔ تو جب تک امانتیں واپس نہ ہو جائے، حضور سے ملاقات نہ ہو جائے، موت علی سے دور رہے گی۔ تو اطمینان سے میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے، اور ادھر حضرت ابو بکر تھے جو حضور کو اپنی رانوں کا بستر بنا کر سلائے ہوئے تھے، خود پہرا دے رہے تھے، اور ایک ایک گھڑی اس طرح گزار رہے تھے کہ میں رہوں نہ رہوں لیکن مصطفیٰ کے بدن پہ آنچ نہ آنے پائے، فکر مند تھے۔ تو ایک سو رہے تھے، دوسرا سلا کے پہرا دے رہا تھا۔ تو فضیلت سونے والے کی ہے، افضلیت سلانے والے کی ہے۔ نبی کے بستر پر حضرت علی سو رہے تھے، کافروں نے باہر محاصرہ کر لیا خانہ اقدس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے باہر، ہدایات اللہ کی طرف سے مل چکی تھی، دعا کیا پڑھنی ہے، آگے کیا کرنا ہے۔ ابو جہل لعین کہے لگا رہا تھا اور کہا مار کے کہہ رہا تھا، دیکھو یہ محمد کہتا ہے کہ اگر دنیا میں میرا کلمہ پڑھ لو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے اور مرنے کے بعد بہشت بری میں رہو گے، اور اگر میرا کلمہ نہیں پڑھو گے تو دنیا میں میرے ساتھیوں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے اور مرنے کے بعد دوزخ میں رہو گے۔ یہ کہہ کے اس نے پھر کہا لگایا، پتہ لگ جائے گا آج۔ حضور ادھر سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کہتا تھا، کہتا ہوں، اور ایک بات کا اضافہ بھی کرتا ہوں کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا جو میرے ساتھیوں کے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ دنیا نے دیکھا اللہ نے اپنے حبیب کی جیسے دیگر پیشین گوئیاں پائے تکمیل کو پہنچائی، یہ بھی پہنچی۔ بدر کے میدان میں جتنی ذلت و رسوائی کے ساتھ ابو جہل واصل جہنم ہوا، کوئی بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھی انہی میں سے ایک ہوگا۔ یہ کہہ کے ربانی ہدایات کے مطابق مٹھی میں مٹی تھی، اس پہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی، پھونکا، ہوا کا جھونکا آیا، اس نے وہ مٹی پھیلائی، یہ سب آنکھیں ملتے رہے، مصطفیٰ نکل کے ابو بکر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس دور کی بھی کچھ اقدار اور روایات تھی۔ گھر میں دیوار پھلانگ کے نہیں جاتے تھے، ساری رات کھڑے رہے، اندر نہیں گئے، آنکھیں مل رہے ہیں، حضور جا چکے ہیں۔ ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا سردار جی خیر تو ہے، آج سارے سردار یہاں جمع ہو گئے۔ وہ کہنے لگے بس آج ہمارا منصوبہ بڑا ہے، آج ہم نے محمد کو الیاذ باللہ قتل کر کے اس معاشرے کا سارا انتشار اور افتراق ختم کر دینا ہے۔ خاوند بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی خاوند سے لڑ رہی ہے، بیٹا باپ کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، یہ سارا انتشار ہم نے ختم کر دینا ہے، آج ہم نے محمد کو قتل کر دینا ہے الیاذ باللہ۔ وہ کہنے لگا اللہ تمہیں ناکام کرے، تمہارے منہ میں خاک، وہ تو تمہاری آنکھوں میں مٹی ڈال کے جا بھی چکے ہیں۔ چلے بھی گئے، کہا اچھا چلے گئے، کہا تو پھر یہ اندر کون سویا ہوا ہے؟
اس وقت یہ دیواریں اور یہ بلڈنگ کی کیفیت اور ہیئت نہیں ہوتی تھی، جھانکا جا سکتا تھا۔ تو پھر یہ بستر پہ کون ہے؟ پھر گئے اندر جا کے دیکھا، چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا تو سونے والے علی تھے۔ یہ کہنے لگے علی آپ؟ جی میں۔ نبی کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، میرے ذمے انہوں نے یہ کام لگایا تھا کہ یہ امانتیں واپس کرنی ہے، تم میں سے جس کی ہے بتاؤ میں واپس کر دیتا ہوں۔ کافروں نے ساری رات علی کو نبی سمجھا، ساری رات علی کو نبی سمجھا، اپنے اس فہم میں غلط تھے، صحیح نہیں تھے۔ تو وہ علی کو نبی سمجھ کر غلط ہے، تو علی کو اللہ سمجھنے والا صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کو اللہ سمجھنے والا صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دیکھا یہ تو علی ہے، کہا جلدی تلاش کرو، جس کے لیے تم ساری رات کھڑے ذلیل ہوتے رہے، وہ کہاں ہے؟ اس دور کا کافر یہ بات سمجھتا تھا کہ نبی اپنے اور رب کے گھر میں جب نہ ہو تو ابو بکر کے گھر میں ہوتے، ابو بکر کے ساتھ ہو۔ چنانچہ یہ نکل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عین دوپہر کے وقت، کیونکہ حضرت ابو بکر کا گھر تھوڑے فاصلے پہ تھا، اپنے گھر سے وہاں جاتے ہوئے دوپہر ہو چکی تھی، عین دوپہر کے وقت حضور ابو بکر صدیق کے گھر آئے، اور کیا منظر تھا آنے کا۔ دستک دی، آواز آئی من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ حضور نے جواب دیا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول۔ ابو بکر معمولی آدمی نہیں، میں اللہ کا رسول تیرے دروازے پہ آیا ہوں، اللہ کا رسول۔ اور اگر اس کا معنی کیا جائے تو بات کی لذت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ رسول عربی میں کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو۔ پوچھا من دق الباب، جواب دیا انا رسول اللہ، ابو بکر میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا آیا، اللہ نے خود تیرے دروازے پہ بھیجا ہے اور انتخاب خود فرمایا ہے۔ ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، دروازہ کھل گیا۔ مقصد پوچھا، آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے بتایا مجھے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے، ہجرت کے سفر کی تیاری ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور مجھے بھی ہم رکاب ہونے کا شرف ملے گا؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، وہ تو میرا ساتھی ہے، ہجرت کے سفر کا رفیق ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر کی آنکھیں برس پڑی، آنکھیں برس پڑی، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے اس دن یہ بات سمجھ میں آئی کہ خوشی کی وجہ سے بھی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، خوشی کی وجہ سے بھی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اور حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں پہلے سے پال رکھی تھی، 2 اونٹنیاں، اشارے تو پہلے مل چکے تھے، اور وہ 800 درہم کی حضرت ابو بکر نے خریدی تھی۔ عرض کیا حضور ان میں ایک آپ کے لیے ہے، بعض نے اس کا نام قصوہ لکھا ہے، بعض نے جدعا لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں بتایا کہ جلدی سے کچھ کھانا تیار کر دیں، رسول اللہ کے ساتھ ہم نے سفر پہ نکلنا ہے۔ آپ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، انہوں نے فوراً ناشتہ تیار کیا۔ جب اس کو باندھنے کی باری آئی رسی نہیں ملی، اپنا دوپٹہ لیا، اس کو پھاڑا، 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان جسے ہم ٹفن کہتے ہیں باندھ دیا، دوسرے سے مشکیزے کا منہ باندھ دیا۔ اسی دن سے ان کا لقب پڑ گیا ذات النطاقین، باندھ دیا، اور جاتے ہوئے وہ ناشتہ ان کو دے دیا۔ اب یہ ادھر سے نکل پڑے، ادھر سے
اور ایک عبداللہ بن اریقط دوالی تھا، وہ کافر تھا، مذہباً کافر اور مشرک تھا، لیکن ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی اور صدیق نے اس پہ اعتماد کیا، اسے اجرت پہ لیا کہ آپ ہمیں غیر معروف راستے سے مدینہ پہنچائیں گے، اور یہ ہماری اونٹنیاں ہیں، یہ آپ کے سپرد ہیں، 3 دنوں کے بعد آپ ان کو فلانی جگہ پہ لے کے آ جائیں گے۔ یہاں اہل علم نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ کافر سے خدمت لینا جائز ہے، مزدوری کروانا جائز ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزدور اور اجیر تھا، قافلہ نبوی کا قائد اور امیر نہیں تھا۔ البتہ لیڈر کافر کو نہیں مانا جا سکتا۔ اجرت کا جواز اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ چل پڑے، ادھر سے یہ نکلے، ادھر سے تلاش کرنے والے آگے، ادھر سے یہ نکلے، ادھر سے تلاش کرنے والے آگے۔ ابو جہل آگے آگے ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر آئی۔ صدیق کی تربیت یافتہ تھی، صدیق اکبر کی بیٹی تھی، ہیر پھیر سے بات نکلوانا چاہیے، لیکن کہاں نکلوا سکتا تھا؟ کہا بیٹی نبی و صدیق کہاں گئے؟ حضرت اسماء کہنے لگی جہاں جانا تھا۔ پوچھا کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کہنے لگا کہاں چلے گئے؟ کہنے لگی جہاں جانا تھا۔ کہنے لگا جانا کہاں تھا؟ کہنے لگی جہاں چلے گئے۔ پوچھا کہاں ہیں؟ گھر میں ہیں؟ کہا نہیں چلے گئے۔ کہا کہاں چلے گئے؟ کہنے لگی جہاں جانا تھا۔ کہنے لگا جانا کہاں تھا؟ کہنے لگی جہاں چلے گئے۔ تو جب گھمایا ابو جہل کو غصہ آیا، تھپڑ رسید کیا حضرت اسماء بنت ابی بکر کے چہرے پہ، انگلیوں کے نشان چھپ گئے، لیکن ایک آواز آئی کہ تو ٹکڑے بھی کر دے تجھے نبی کا راز کبھی نہیں دے سکتا۔ مایوس ہو گیا، مقابلہ کرنے نکلا ہے نبی و صدیق کا، شکست کھا گیا صدیق کی بیٹی سے۔ اب تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، یہ بھی چل رہے ہیں، وہ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر کبھی نبی کے آگے چلتے، کبھی نبی کے پیچھے چلتے، کبھی دایاں کبھی بایاں۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا ابو بکر یہ چلنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو، آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں، اسی طرح دایاں اور بایاں جانے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو پھر تو یہ چاہتا ہے کہ تو قتل ہو جائے اور مجھ پہ آنچ نہ آئے؟ کہا اللہ کے رسول خدا کی قسم ابو بکر یہی چاہتا ہے کہ ابو بکر آپ پہ قربان ہو جائے لیکن آپ کا بال بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ اور چلتے چلاتے جب ایک مقام وہ آیا جہاں اونٹنی لے کر چڑھ نہ سکی، عاجز آ گئی، پیدل چلے، اونٹنیوں پہ سوار ہوئے، ایک جگہ پھر اونٹنی بھی لے کے نہیں چل سکی، نبی نیچے اترے تو صدیق نے کندھا پیش کر دیا، نبی کو کندھوں پہ سوار کر لیا، یہاں سے صدیق کے کندھوں پہ نبی سوار ہو کے چلے۔ اب تلاش کرنے والے یہاں آ کے بھی پھنس گئے، کہنے لگے آ دو رہے تھے یہاں ایک رہ گیا، ایک کدھر گیا؟ کیا خوب لمحہ ہوگا، کیا خوب لمحہ ہوگا کہ نبی صدیق کے کندھوں پہ ہوں گے، صدیق کے کندھوں پہ ہوں گے۔ دنیا کو صدیق نے بتا دیا نبی کو کندھوں پہ سوار کر کے، جسے نبی چاہیے اسے ابو بکر کے قدموں میں آنا پڑے گا، جسے نبی چاہیے اسے صدیق کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ اور پھر نبی جب سوار ہوئے، نبی کے قدم سینہ صدیق سے سینے کو رگڑتے ہوئے نیچے اتر آئے اور ہاتھ ابو بکر کے سر پہ آ گئے۔ تو جس کے سر پہ نبی کے دونوں ہاتھ ہوں اس کی حفاظت کے کیا کہنے۔ ہم کہتے ہیں آج 15ویں صدی میں میرے سر پہ فلانے پیر کا ہاتھ ہے، بادشاہ پرواہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی کہتا ہے فلانے MNA کا ہاتھ ہے، MPA کا، فکر ہی کوئی نہیں۔ اسے کیا فکر ہوگی جس کے سر پہ نبیوں کے نبی کا ایک نہیں دونوں ہاتھ آئے،
اور پھر قدم سینے سے جب رگڑ کھاتے ہوئے نیچے اترے تو اسماعیل بچپن میں ہو، ان کے قدم زمین پہ رگڑے جائیں تو اللہ زمزم کا چشمہ نکال دیتے ہیں، جہاں پہ ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بنا چاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری۔ وہ تو اسماعیل کے قدم تھے، جہاں انہوں نے رگڑ کھائی زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ یہ تو محمد کے قدم تھے جو عرش تک پہنچے، مکے میں لگے اللہ نے مکرمہ بنا دیا، مدینے میں لگے اللہ نے منورہ بنا دیا، تو جب سینہ صدیق پہ لگے تو وہ صداقت کا چشمہ جاری کیا کہ دنیا قیامت تک اس صداقت کی مہک محسوس کرے گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے۔ اور ہاتھ نبی کے ابو بکر کے سر پہ ہیں، تو جس کے سر پہ نبی کے دونوں ہاتھ آئیں دنیا الٹی بھی لٹک جائے، نہ اس کی خلافت پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، نہ امامت پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، نہ اس کی صدیقیت پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ابو بکر کو اللہ نے جو عظمت دینی تھی دے دی، وہ مستحکم ہو چکی ہے، ذلیل ہونے والے ذلیل ہوتے رہیں گے، ابو بکر کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ چلے لے کے آگے علامہ ابن حجر کیا لکھتے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچے، محمود آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں لکھا ہے، ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، دیگر اہل علم نے لکھا ہے، جب غار کے منہ پہ پہنچے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے حبیب آپ ذرا ٹھہریے، میں پہلے اندر جاتا ہوں۔ اندر جانے کا مقصد کیا تھا؟ بڑے کے آنے سے پہلے پروٹوکول ٹیم پہلے آتی ہے، مشاہدہ اور معائنہ کرنے والی ٹیم پہلے آتی ہے تاکہ دیکھے یہاں کے حالات اس کے مناسب ہیں بھی یا نہیں۔ حضرت ابو بکر پہلے گئے، انہوں نے غار کا مشاہدہ کیا، اس کی صفائی کی، جتنے سوراخ تھے اپنے کپڑے کو پھاڑ کے بند کیے، جو رہ گیا اس پہ ایڑی رکھ کے حضور کو اندر آنے کی درخواست کر دی۔ غار میں ابو بکر پہلے گئے، نبی بعد میں آئے۔ جب تک ابو بکر غار میں نہیں آئے محمد بھی غار میں نہیں آئے، تو تیرا کیا خیال ہے جس غار میں ابو بکر پہلے نہ جائے، نبی وہاں نہیں آتے، تو جس دل میں ابو بکر پہلے سے نہ ہو نبی وہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ نبی بھی اسی دل میں آئیں گے جس دل میں ابو بکر کی محبت پہلے سے ہوگی۔ آگے غار کے احوال کیا ہے یہ میں اگلے جمعے ذکر کروں گا۔